السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ ہم اپنے ناول کا اگلا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ کنٹرول روم میں اس وقت صرف یہ دو نفوس موجود تھے۔ وہ خاموشی سے چیئر پر بیٹھا اور چند روز پہلے کی ویڈیو پلے کر دی۔ عاصم گاڑی سے نکلا اور ایک لمحے کی تاخیر کے بعد رفیق دکھائی دیا۔ مجھے معلوم تھا یہ کام رفیق کے علاوہ کسی کا نہیں ہو سکتا، وہ دیوار پر مکہ مارتا ہوا بولا۔ کیا آپ کو اپنے ساتھ لے جانی ہے یہ ویڈیو؟ نہیں، بس بہت فضول ہے، اس سے اپنے منہ کا نقشہ خراب کروایا۔ عاصم ہنکار بھرتا نکل گیا۔ دانی میرا ہاتھ پکڑ لو، آہل دانی کو دیکھتا ہوا بولا۔ کیوں؟ میں چھوٹی بچی ہوں جو گم ہو جاؤں گی؟ دانی منہ بسورتی ہوئی بولی۔ جب اسٹیڈیم کھچا کھچ لوگوں سے بھر جائے گا پھر کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تم نے VIP سیٹ نہیں کروائی؟ دانی کی آنکھیں پھیل گئیں۔ آہل نے اس کا ہاتھ تھاما اور تیز تیز چلنے لگا۔ کون سے کتے کو پتھر مارا ہے جو ایسے بھاگ رہے ہو؟ دانی بمشکل اس کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے بولی۔ آہل کون سی ٹیم جیتے گی؟ دانی دوسری بال کے بعد بولی۔ میری جنگلی بلی، ابھی تو میچ شروع ہوا ہے، کیسے بتا سکتا ہوں کون سی ٹیم جیتے گی؟ آہل اس کی جانب دیکھتا ہوا بولا۔ تم بالکل بیکار کے چیف منسٹر ہو، اتنا بھی نہیں معلوم کون سی ٹیم ون کرے گی؟ دانی چہرہ موڑ کر بیٹھ گئی۔ آہل مسکراتا ہوا اسکرین کو دیکھنے لگا۔ آہل دانی کی جانب چہرہ موڑتی آہستہ سے بولی۔ ہاں بولو۔ آہل کی نظریں دانی پر نہیں تھیں، البتہ لبوں پر مسکراہٹ ہو گئی۔ مجھے میکسویل سے ملنا ہے، پلیز پلیز۔ دانی اس کی شرٹ پکڑتے ہوئی بولی۔ ناٹ ایٹ آل، آہل سختی سے بولا۔ آہل میرا فیورٹ ہے، وہ صرف ایک بار۔ دانی کہتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ دانی تم مجھ سے جو جائے چیز مانگو گی میں دوں گا، لیکن اس طرح کی باتیں مجھ سے توقع مت رکھا کرو جو میں پوری نہیں کروں گا۔ آہل اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا جن پر کاغذ لگا رکھے تھے۔ دانی نے اپنے ہاتھ آہل کے ہاتھ سے نکالنے چاہے۔ بہت برے ہو تم؟ اچھا، بہت شکریہ میڈم، آہل مسکراتا ہوا بولا۔ کیڑے پڑے تمہیں، بلکہ شہد کی مکھیاں پڑے، جب کاٹیں گی نا پھر پتہ چلے گا۔ دانی کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ آہل نے ایک ہاتھ سے اپنی کاغذ اتاری، پھر دانی کے چہرے سے کاغذ اتاری۔ بہت بری بات ہے دانی، آہل خفگی سے دیکھتا ہوا بولا۔ تم جاہل حیات ہو، بالکل ٹھیک کہتی ہوں، ہمیشہ اپنی مرضی چلاتے ہو۔ بولتے بولتے دانی کی آنکھیں چلک پڑیں۔ پاگل لڑکی، آہل اپنے ہاتھ کی پوروں سے دانی کے رخسار پر گرے آنسو صاف کرتا ہوا بولا۔ چپ کرو اب ورنہ تمہیں یہیں چھوڑ جاؤں گا۔ چھوڑ جاؤ، پھر میں میکسویل سے بھی مل لوں گی، دانی روتی ہوئی بولی۔ دانی ایک دن تمہیں احساس ہوگا آہل حیات کیا ہے۔ آہل نے مسکراتے ہوئے دانی کی پیشانی پر اپنی پیشانی ٹکا دی۔ دانی کی دھڑکن معمول سے تیز ہو گئی۔ آہل تم مجھے الجھا دیتے ہو۔ دانی کی آنکھیں بند تھیں۔ میں تو چاہتا ہوں تم سلجھاؤ اسے۔ آہل تم بولو دانی، خاموش کیوں ہو؟ کچھ نہیں، دانی پیچھے ہٹتی ہوئی بولی۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاں، میری تو پوری کوشش ہوتی ہے کچھ ہو ہی جائے مجھے۔ دانی منہ بناتی شرٹ ٹھیک کرنے لگی۔ آہل مسکراتا ہوا میچ دیکھنے لگا۔ ڈیڈ کہتے ہیں کہ میرا فون آہل نے غائب کروایا ہوگا۔ بالکل، آہل کے گھر سے کہاں جا سکتا ہے فون؟ دانی اسے دیکھتی ہوئی سوچنے لگی۔ آہل تم مجھے پاگل کر دو گے سچ میں؟ دانی بے بسی سے دیکھتی ہوئی بولی۔ دل کہتا ہے تم سچے ہو، لیکن دماغ ماننے پر رضامند نہیں، وہ دلیل مانگتا ہے اور میرے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں۔ دانی چہرہ جھکا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ اتنا مت سوچا کرو دانی۔ آہل کی نظریں ابھی بھی دانی پر نہیں تھیں۔ دانی نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم الجھی ہوئی بالکل اچھی نہیں لگتی، تو پھر سلجھاؤ نا۔ دانی اس کی جانب رخ موڑتی ہوئی بولی۔ میں جانتا ہوں تمہیں بہت شوق ہے مسٹریز کا، سو ناؤ سولو اٹ۔ دانی مایوسی سے اسے دیکھنے لگی۔ تم نے روزہ رکھا ہے؟ نہیں۔ آہل الجھ کر دانی کو دیکھنے لگا۔ تو پھر غریب مسکین بن گئے ہو یہاں؟ نہیں تو پھر کچھ کھانے کو بھی لاؤ نا، مجھے رلانے پر لگے ہوئے ہو۔ اچھا میری جنگلی بلی، کیا کھاؤ گی بتاؤ؟ دل تو چاہتا ہے تمہاری بوٹی بوٹی کر کے کھا جاؤ، دانی گھورتی ہوئی بولی۔ میں خود لے آتا ہوں۔ آہل مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ ناظرین، یہ جو نکاح نامہ اور طلاق کے کاغذات آپ ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ کسی اور کے نہیں بلکہ معروف سائنسدان زبیر رنداوا کی بڑی بیٹی انم رنداوا کے ہیں۔ ہاں، انم جس کی منگنی میجر احد سے ہوئی تھی، جو کہ جانے مانے آرمی آفیسر کے بیٹے ہیں، اور ان کی منگنی کو زیادہ وقت نہیں ہوا، جبکہ انم کی شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں۔ جی بالکل ناظرین، ذرا دیکھیں، اس پر 3 سال قبل کی ڈیٹ ہے، یعنی انم کے خفیہ نکاح کو 3 سال ہونے کو ہیں، اور سب اس بات سے لا علم تھے۔ کون ہے یہ رحیم نامی لڑکا جس سے انم نے نکاح کیا اور یہ پوشیدہ رکھا؟ آخر کیا وجہ ہو رہی تھی جو انم نے اس طرح سے نکاح کیا؟ کیا یہ سب چھپا کر مزید سننے میں آیا ہے کہ انم کے منگیتر بھی اس بات سے لا علم ہیں؟ کیا یہ کوئی سیاسی معاہدہ ہے، یا پھر کسی خطا پر پردہ پوشی کی سعی، یا پھر اس کے پس منظر کچھ اور ہی ہے؟ انم رنداوا نے سب کی نظروں سے اوجھل ہو کر نکاح کر رکھا تھا۔ اس سے کچھ قبل دانین حیات کے نکاح کا معلوم ہوا تھا، جس کا
ابھی تک کوئی تحریری یا مصور کا ثبوت نہیں ملا۔ مزید آپ کی معلومات میں اضافہ کرتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ اہل حیات اپنی منکوحہ کے ساتھ دبئی گئے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، وہ صحت یاب ہو گئے ہیں اور اپنی منکوحہ کے ہمراہ چھٹیاں منانے گئے ہیں۔ ان کی واپسی تب متوقع، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور انم کے نکاح کی تفصیلات آپ سنیں گے 10 بجے کی بولٹین میں۔ ابھی حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد۔ زبیر سر تھام کر بیٹھے تھے۔ 10 دفعہ احد اور اس کے ڈیڈ کی کال آ چکی تھی، جنہیں انہوں نے اٹینڈ نہیں کیا کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ دیکھ لو اپنی لاڈلی کے کارنامے، کہیں منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا۔ میں کیا کر سکتی ہوں، آپ ہی دیکھتے رہیں، آپ ہی دیکھ رہے تھے یہ سارے کام۔ مجھے تو آج بھی مسز مصطفیٰ کی ہاں ڈنر پر جانا تھا، لیکن اس خبر کے باعث نہیں گئی کہ وہاں سب کو کیا جواب دوں گی۔ اور ذرا اب احد کے گھر والوں سے بھی بات کر لیں، میرے فون پر بھی کالز آ رہی ہیں، وہ کوفت سے بولی۔ اگر پارٹیز کو چھوڑ کر کچھ دھیان گھر پر دیا ہوتا تو آج یہ سب دیکھنے کو نہ ملتا۔ تم اچھے سے جانتے ہو مجھے یہ ٹپیکل ماں والے کام نہیں آتے، وہ ادا سے بال پیچھے کرتی ہوئی بولی۔ بھولو مت تم بھی ایک غریب گھر سے آئی ہو۔ یہ تو میں نے ہاتھ منہ مارے تو آج یہاں پر بیٹھی ہو، ورنہ جھاڑو پوچھا کر رہی ہوتی آج بھی۔ تم ماضی کو نہ ہی خریدا کرو تو بہتر ہے، خود بھی غریب ہی تھے، 2 وقت کی روٹی بمشکل کھلاتے تھے۔ آئے بڑے مجھے تانے دینے والے۔ ثانیہ ہنکار بھرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس گھر میں سب کچھ میں ہی دیکھو پاگل کر دیا ہے، ایک کام ختم نہیں ہوتا تو دوسرا شروع، وہ کوفت سے کہتے صوفے پر ڈھیر ہو گئے۔ رحیم تم نے نیوز دیکھی؟ انم پر جوش انداز میں بولی۔ ہاں انم، لیکن مجھے فکر ہو رہی ہے، اگر تمہارے ڈیڈ نے میری بہنوں کو تم فکر مت کرو، ڈیڈ کو کبھی معلوم نہیں ہوگا یہ سب میں نے کروایا ہے۔ مجھے سب بہت انتظار ہے، نہ جانے کب ہم ایک ہوں گے۔ میں جانتی ہوں تم نے شرعی حق کے باوجود کبھی میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، اور مجھے تمہارے جیسا انسان ہی چاہیے جو لڑکیوں کی عزت کرنا جانتا ہے۔ آج کے زمانے میں عزت کے ساتھ کھیلنے والے تو بہت ملیں گے، لیکن عزت کی پاسداری کرنے والے بہت کم۔ جہاں عزت نہ ہو وہاں حیات ممکن نہیں۔ محبت سے زیادہ عزت اہمیت رکھتی ہے۔ رحیم دھیرے سے مسکرا دیا۔ میری تو بس یہی دعا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ تم دیکھنا رحیم، ایک دن ہم سب ٹھیک ہو جائے گا اور ہم ساتھ ہوں گے۔ انم کھڑکی سے باہر دیکھتی ہوئی بولی۔ آہل تمہیں معلوم ہے مجھے باہر کے ممالک کی سب سے زیادہ اچھی چیز یہ آزادی لگتی ہے، کوئی گارڈ نہیں، اکیلے گھومنا پھرنا۔ دانی دونوں بازو کھولے چلتی ہوئی بول رہی تھی۔ آہل محبت پاش نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جانتا ہوں جنگلی بلی، اسی لیے تو تمہیں لے کر آیا ہوں۔ دانی رک کر اسے دیکھنے لگی۔ تم سب جانتے ہو میرے بارے میں، لیکن میں کیوں نہیں جانتی تمہارے بارے میں؟ کچھ بھی نہیں جانتی۔ دانی چلتی ہوئی اس کے سامنے آ رکی۔ تمہارے ساتھ رہتا ہوں، جان لو مجھے۔ آہل اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ بہت مشکل ہے، دانی اداسی سے بولی۔ تم کر لو گی، آئی نو۔ آہل کا لہجہ پر اعتماد تھا۔ آہل اسمائل کرو۔ کیوں؟ آہل تعجب سے بولا۔ یار کرو تو، لیکن کیوں؟ تمہارے گندے سے ڈمپل کو باہر پھینکنا ہے میں نے۔ آہل سر جھکا کر مسکرانے لگا۔ تمہاری منہ دکھائی نہیں ہو رہی جو ایسے شرما رہے ہو؟ دانی منہ بسور کر بولی۔ دانی نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ڈمپل چھونا چاہا، لیکن آہل نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دانی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں تو میرا ڈمپل اچھا نہیں لگتا؟ آہل ابرو جھکا کر بولا۔ ہاں، زہر لگتا ہے مجھے تمہارا ڈمپل۔ دانی ناک چڑھاتے پیچھے ہو گئی۔ آہل تمہاری فیملی کہاں ہے؟ کبھی کسی کے بارے میں تم نے بات نہیں کی؟ دانی چلتی ہوئی بولی۔ آہل کا چہرہ کسی بھی تاثر سے پاک تھا۔ کیا میں نے کچھ غلط بول دیا؟ آہل کو خاموش پا کر دانی پھر سے گویا ہوئی۔ ہاں، تمہیں اس بارے میں نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ آہل سامنے دیکھتا ہوا بولا۔ لیکن اگر میں کچھ پوچھوں گی نہیں تو مجھے کیسے تمہارے بارے میں معلوم ہوگا؟ 1 منٹ دانی، فون دیکھ کر آہل سائڈ پر آ گیا۔ ہاں بولو، کیا ہوا؟ سر رفیق پر فائرنگ ہوئی ہے۔ واٹ؟ کب ہوئی اور رفیق ٹھیک ہے؟ آہل بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ جی سر، اللہ کا شکر ہے زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ تم رفیق کو بولو میں آ رہا ہوں، فکر نہ کرے۔ آہل نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ دانی ہمیں واپس جانا ہوگا، لیکن کیوں؟ رفیق پر فائرنگ ہوئی ہے، میں اس حال میں یہاں تمہارے ساتھ تفریح نہیں کر سکتا۔ وہ تمہاری ہاف گرل فرینڈ ہے، ٹھیک ہے پھر؟ دانی کہہ کر اس کے ہم قدم ہو گئی۔ تم گھر پر ہی رہنا، مجھے ٹائم لگ جائے گا۔ دانی کو اتر دیتے دیکھ کر آہل بولا۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گی۔ دانی کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگی اور ڈرائیور زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ دانی کو افسوس ہو رہا تھا رفیق کے لیے، وہ بیچارہ دن رات آہل کے لیے کام کرتا ہے۔ چلو اچھا ہوا آہل چلا گیا، کم از کم کسی کا احساس تو کرتا ہے۔ دانی بولتی ہوئی چلنے لگی۔
او ہاں وہ کمرہ، آہل لیٹ آئے گا، میں اب اس کمرے کو چیک کر سکتی ہوں۔ دانی تیز تیز قدم اٹھاتی زینے چڑھنے لگی۔ چابیاں لے کر وہ پھر سے اسی کمرے کے سامنے کھڑی تھی۔ دل میں خوف کنڈلی مار کر بیٹھا تھا لیکن پھر بھی ہمت باندھ کر لاک کھولنے لگی۔ دانی نے ہاتھ رکھا اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ موبائل کی ٹارچ آن کر کے دانی سوئچ بورڈ تلاشنے لگی۔ جو ہی سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا پورا کمرہ تاریکی سے روشنی میں نہا گیا۔ کمرہ بالکل صاف ستھرا تھا، جیسے اس جگہ کی صفائی ہو جاتی ہو۔ دانی تعجب سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ سامنے دیوار پر بڑی سی تصویر مبثوث تھی جس میں ایک بے حد حسین لڑکی تھی۔ دودھیا رنگ، گلابی رخسار، پنکھڑی کے مانند لب، سیاہ بڑی بڑی آنکھیں اور گال پر پڑتا گھڑا اسے بیش بہا حسین بنا جاتا۔ وہ حسن کا مکمل پیکر تھی۔ سچ میں بہت خوبصورت ہے، دانی ستائش سے بولی۔ لیکن یہ ہے کون؟ دانی الجھ کر دیکھنے لگی۔ دانی اس تصویر میں اتنی مگن تھی کہ آس پاس کا خیال ہی نہیں رہا۔ دانی کا فون رنگ کرنے لگا۔ آہل؟ دانی کی پیشانی پر لکیریں ابھریں۔ ہاں آہل، دانی آس پاس دیکھتی ہوئی بولی۔ دانی تم اس کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ آہل کے غصے میں لبریز آواز ابھری۔ میں تو بس باہر نکلو ابھی کے ابھی۔ آہل میں نے کہا باہر نکلو۔ دانی تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ آہل دھاڑا۔ دو موتی ٹوٹ کر دانی کے رخسار پر آ گرے۔ دانی ہاتھ کی پشت سے گال رگڑتی باہر بھاگ گئی۔ بہت برے ہو تم جاہلیات۔ دانی کمرے میں آتی بیڈ پر اوندھے منہ گر گئی۔ عاصم یہ کیا مصیبت ہے؟ احد نے منگنی توڑ دی۔ تم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہو ابھی تک؟ نہیں سر، میں نے رفیق پر فائرنگ کروائی ہے، بالکل اسی طرح جیسے اس نے میرے معصوم بیٹے کا ایکسیڈنٹ کروایا۔ اور رہی بات رحیم کی تو اس کے لیے آپ جو حکم دیں۔ اس کی چھوٹی بہن کو اٹھا لاؤ، پھر دیکھنا کیسے کتے کی دم سیدھی ہوتی ہے۔ زبیر حقارت سے بولے۔ وہ تو ٹھیک ہے سر، لیکن چونکہ نکاح نامے کے باعث لوگ اس کی معلومات حاصل کر رہے ہیں، اگر اسے فی الحال اسے گھر یا اس کے گھر والوں کو کچھ ہوا تو سیدھا ہم پر الزام آئے گا۔ میرا خیال ہے کچھ دن تک خاموشی اختیار کرتے ہیں، تب تک یہ میڈیا بھی بھول جائے گی اور کچھ نئی خبر کو نشر کرنے میں دکھائی دے گا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، پھر کر لیتے ہیں 2-4 روز کا انتظار۔ لیکن ان سب میں آہل کا کیا فائدہ؟ زبیر داڑھی مسلتے ہوئے بولے۔ سر پتہ نہیں یہ آہل کون سی گیم کھیل رہا ہے، میں کوشش کرتا ہوں اس کے متعلق کچھ معلوم ہو۔ عاصم پتھر کی بنی ان آوازوں کو سن رہی تھی۔ انم پتھر کی بنی ان آوازوں کو سن رہی تھی۔ ڈیڈ آپ اس حد تک کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھے مرے مرے قدم اٹھانے لگی۔ آپ تو ہمارے آئیڈیل ہوا کرتے تھے، پھر آپ اس طرح سے کیسے کسی کی بیٹی کے ساتھ؟ انم کو لگا اس نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ نہیں، میں اپنی وجہ سے کسی اور کے ساتھ غلط نہیں ہونے دوں گی۔ آہل کمرے میں آیا تو دانی بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی تھی۔ آہل جانتا تھا، اس لیے چہرے پر نرمی لیے دانی کے سرہانے بیٹھ گیا۔ کیا ہوا جنگلی بلی؟ آہل اس کے بال چہرے سے ہٹاتا ہوا بولا۔ بات مت کرو مجھ سے تم، دانی اس کا ہاتھ جھٹکتی ہوئی بولی۔ فل غصے میں ہوں، کتنی بار کہا ہے غصہ مت کیا کرو، تمہاری چھوٹی سی ناک پر غصہ اچھا نہیں لگتا۔ چلے جاؤ یہاں سے، مجھے کوئی بات نہیں کرنی تم سے، تم بہت بہت برے ہو جاہلیات، دانی روتی ہوئی بولی۔ آہل کا فون وائبریٹ ہونے لگا تو اٹھ کر باہر نکل آیا۔ آہل کے نکلتے ہی دانی حیرت سے اٹھ بیٹھی۔ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا آہل، میں ناراض ہو جاؤں یا غصہ کروں، تم حد درجہ کے بے مروت اور بے حس انسان ہو۔ دانی رخسار رگڑتی ہوئی بولی۔ ہاں انم کیا ہوا؟ آہل دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ آہل ڈیڈ رحیم کی بہن کو اٹھوانے کا پلان بنا رہے ہیں، پلیز تم ایسا مت ہونے دینا۔ دانی اٹھ کر دروازے کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ انم میری بات سنو، تم فکر مت کرو، میں ہر چیز سیٹ کر لوں گا۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کچھ ایسا ہی ہوگا، اس لیے جب مجھے ادراک ہوا تو میں نے سدباب کر دیا۔ تم ٹینشن مت لو، کچھ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو تو میں نہیں لیتی ٹینشن، انم نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ البتہ ابھی بھی دل مطمئن نہیں ہوا تھا۔ دانی کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ آہل اور انم، وہ بمشکل بول پائی۔ کیا اسی لیے انم احد سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی؟ لیکن وہ تو رحیم کے ساتھ، اور اب آہل؟ دانی چلتی ہوئی بیڈ پر آ بیٹھی۔ آہل تم دھوکے باز ہو، دانی نفی میں سر ہلاتی بول رہی تھی۔ آہل اندر آیا تو نظر دانی سے ٹکرائی۔ کیا ہوا دانی؟ وہ پریشانی سے گویا ہوا۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے سوری، لیکن مجھے بتاؤ تو رو کیوں رہی ہو؟ آہل اس کی آنسو صاف کرتا ہوا بولا۔ دور رہو مجھ سے تم، دانی اس کا ہاتھ جھٹکتی ہوئی بولی۔ ٹھیک ہے چلا جاؤں گا تم سے دور، پہلے مجھے بتاؤ کیوں رو رہی ہو؟ آہل نے نرمی سے کہہ کر دانی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ آہل تم بہت برے ہو۔ آنسو آہل کے ہاتھ پر گرنے لگے۔ اچھا پھر اس برے سے آہل
کو وجہ بھی بتاؤ نا، تمہارے لیے میری کوئی اہمیت نہیں ہے، تم ہمیشہ اپنی مرضی کرتے ہو، میں کچھ بھی کہہ لوں تم میری بات نہیں مانتے، تم مجھ پر بھروسہ کرتی ہو۔ آہل 2 انگلیوں سے دانی کو تھوڑی اوپر کرتا ہوا بولا۔ دانی سرخ آنکھوں سے آہل کو دیکھنے لگی۔ ہاں کرتی ہوں، پھر کیوں سوچتی ہو ایسا؟ مجھے ثبوت چاہیے۔ کیسا ثبوت؟ بولو، ابھی دیتا ہوں۔ رفائضی والی زمین میرے نام کر دو، میں یقین کر لوں گی تمہارا۔ دانی اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ آہل بغور دانی کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جہاں ہلکی سی جھجک تھی۔ دانی تم مجھے بیوقوف بنا رہی ہو، ٹھیک ہے؟ پھر آج آہل حیات تمہارے ہاتھوں سے بیوقوف بننے کو تیار ہے۔ آہل کرب سے سوچتا ہوا دانی کو دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں پیپرز تیار کرواتا ہوں۔ اور کچھ؟ دانی حیرت سے اسے دیکھنے لگی، جس نے ایک لمحے میں رضامندی دے دی۔ اور میں کیسے اعتبار کروں تمہارا؟ دانی کو خاموش پا کر آہل گویا ہوا۔ دانی چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر کچھ سوچ کر اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکال لے آہل دانی کے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ دانی اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہی تھی۔ میں خود کو تمہارے سپرد کرتی ہوں، دانی اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ نو، آہل نے دانی کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ دانی جانتی تھی فی الحال وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ ایک چیز وہ تو اتنے عرصے میں جان گئی تھی کہ وہ یہ تھی کہ وہ ہوس کا پجاری نہیں تھا۔ اس سب کی ضرورت نہیں۔ آہل حیات تم پر بھروسہ کرتا ہے، اور ایک بات دانی، میرا بھروسہ کبھی مت توڑنا، مجھے نفرت ہے چیٹر سے، آہل اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ دانی لمحہ بھر کو ٹھٹک گئی، مانو اس کی آنکھیں پڑھ رہا ہو۔ کچھ نہیں ہوگا ایسا دانی کے لیے بولنا محال ہو گیا۔ کتنا مشکل ہے کسی کو فریب دینا، نہ جانے آہل تم کیسے کر لیتے ہو یہ سب؟ دانی اسے دیکھتی ہوئی سوچنے لگی۔ آہل وہ کمرہ کس کا ہے؟ دانی ابھی تمہارے لیے یہ جاننا اہم نہیں، آہل اس کا منہ تھپتھپاتا ہوا بولا۔ پلیز آہل، تم مجھے اپنی بیوی مانتے ہو تو پھر مجھے لا علم کیوں رکھتے ہو؟ کیونکہ تم مجھے اپنا شوہر نہیں مانتی۔ اور دانی ہر چیز کا وقت طے ہے، جب اس کا وقت آئے گا تمہارے بنا کہے سب کچھ بتا دوں گا، آئی پرومس۔ آہل کی آنکھوں میں اپنے لیے مان دیکھ کر دانی نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلانے لگی۔ تمہاری ہاف گرل فرینڈ ٹھیک ہے؟ آہل کو کوٹ اتارتے دیکھ کر دانی بولی۔ ہاں ٹھیک ہے، فائرنگ گھر پر ہوئی، بٹ لکیلی گھر پر اس وقت صرف رفیق تھا، ورنہ باقی سب کو بھی نقصان پہنچتا۔ کس نے کیا ہے؟ دانی تجسس سے بولی۔ میرا خیال ہے وہ بھی تمہارے ساتھ دبئی تھا، آہل دانی کو گھورتا ہوا بولا۔ تم وزیر اعلیٰ ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کس نے کیا کیا۔ میں وزیر اعلیٰ ہوں، نجومی نہیں جو سب معلوم ہو۔ آہل مسکراتا ہوا نفی میں سر ہلاتا واش روم میں گھس گیا۔ دانی اپنا باکس اٹھا کر بیٹھ گئی۔ اس بدتمیز کی وجہ سے میں نے پڑھائی بھی نہیں کی۔ آہل دانی کے دائیں جانب آ کر بیٹھ گیا، شرٹ کے آستین اوپر کر رکھے تھے۔ دانی کی نظر اس کے بازو پر پڑی۔ مجھے تمہارا یہ ٹیٹو بہت پسند ہے، دانی اس کے ساتھ ٹیک لگاتی اس کے بازو کو ہاتھ میں پکڑتی ہوئی بولی۔ مجھے بھی بہت پسند ہے، آہل پسندیدگی سے بولا۔ دانی مومل جیسی انگلیاں آہل کے بازو پر بنے ٹیٹو پر پھیرنے لگی۔ مجھے دے دو یہ، دانی چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی، یوں کہ بمشکل دانی کا چہرہ بچا ورنہ آہل کے چہرے سے ٹکرا جاتا۔ پاگل ہو تم بالکل، آہل اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکراتا ہوا بولا۔ دانی خفگی سے بولی۔ تم ہی رکھ لو، بلکہ میں تو کہتی ہوں کسی بریف کیس میں بند کر کے رکھ لو، کہیں چوری نہ کر لے کوئی۔ دانی بڑبڑاتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ آہل کہے لگاتا اسے دیکھنے لگا جس کی ناک پر غصہ تھا۔ دانی دیکھو، اس نے مجھے تباہ و برباد کر دیا، زبیر مظلومیت سے بولے۔ کیا مطلب ڈیڈ؟ دانی الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ پہلے تم سے زبردستی نکاح کر کے اپنے ساتھ رکھا، پھر رفائضی میں آگ لگوائی، پھر زمین بھی لے لی، اور اب انم پر نظر ہے اس کی، اس لیے تو آہت سے منگنی ختم کروائی۔ دانی بے یقینی کی کیفیت میں انہیں دیکھنے لگی۔ انم پر کیسے؟ بیٹا، انم کے طلاق کے کاغذات آہل نے چوری کروائے تھے، اور دیکھو تمہارے ڈیڈ آج خالی ہاتھ ہیں، سب کچھ چھین لیا اس نے مجھ سے، وہ آنسو بہاتے ہوئے بولے۔ ڈیڈ پلیز آپ روئیں مت، مجھے بتائیں میں کیسے آپ کی ہیلپ کروں، دانی دکھ سے بولی۔ نہیں، حکومت کس کی بنے گی یہ تو آج بھی دکھائی دے رہا ہے آہل کی، دانی نے مداخلت کی۔ ہاں، اور اگر ہماری حکومت نہ آئی تو جو آخری امید ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گی۔ دانی میں کیسے تمہاری موم اور انم کو سنبھالوں گا، مجھے اپنی پرواہ نہیں، میں فاقے بھی کر لوں گا، لیکن وہ بات ادھوری چھوڑ کر رونے لگے۔ ڈیڈ پلیز چپ کر جائیں، آپ جو کہیں گے میں کروں گی، میں آپ کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی، پلیز مجھے بتائیں۔ زبیر کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی اور اس نے بروقت روک دی۔ سنو پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ زبیر نے سر اپنا دانی کے گوش گزار کر دیا۔ کیا یہ کام کرے گا؟ دانی الجھ کر بولی۔
100% جتنا میں آہل کو جان چکا ہوں وہ پلان ضرور کام کرے گا۔ ڈیڈ اس میں کوئی خطرہ تو نہیں کیونکہ آہل شاید مجھ سے محبت کرتا ہے، میں 100% تو نہیں کہہ سکتی لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا ہے۔ دانی دوسری جانب دیکھتی ہوئی بول رہی تھی۔ نہیں دانی، کسی کو کسی بھی نوعیت کا نقصان نہیں پہنچے گا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ تمہیں بھروسہ نہیں اپنے ڈیڈ پر؟ ایسی بات نہیں ہے ڈیڈ، ٹھیک ہے پھر آپ مجھے بتا دیجیے گا جب اس پلان کو عملی شکل دینی ہو تو ابھی میں چلتی ہوں۔ آہل باہر کھڑا ہوگا اور آپ بھی ابھی مت نکلنا یونی سے، ورنہ اس سے معلوم ہو جائے گا کہ ہماری ملاقات کا۔ دانی تنبیہ کرتی تیز تیز قدم اٹھاتی باہر نکل گئی۔ آج اتنی دیر کیوں لگا دی تم نے؟ آہل جانچتی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ کچھ نہیں، بس باکس باہر تھی تو بیگ بند کر رہی تھی۔ دانی اس کے شانے پر سر رکھتے ہوئے بولی۔ آہل مطمئن نہیں ہوا۔ اف ڈیڈ، کتنا عجیب لگ رہا ہے یہ سب، اور برا بھی کہ آہل کو دھوکہ دوں۔ دانی اس کی بازو پکڑتی سوچنے لگی۔ آہل بھی اس تبدیلی پر حیران تھا۔ خاموشی کی رمق تک نہ تھی اس کے چہرے پر، البتہ شک و شبہات سر اٹھا رہے تھے۔ ہاں رفیق، تم جب تک صحت یاب نہیں ہوتے تب تک کام پر مت آنا، لیکن جو کام فون کال کا بولا تھا وہ کر دینا۔ آہل بلوٹوتھ کان سے لگائے بولے جا رہا تھا۔ اپنی بازو دانی کی گرفت سے آزاد کروا کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ نہ جانے کیوں آہل ایسا معلوم ہوتا ہے، تم سب جانتے ہو، پھر کیوں مجھ سے استفسار نہیں کر رہے؟ پلیز تم خود ہی میرا جھوٹ پکڑ لو۔ دانی نم آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی سوچ رہی تھی۔ جی سر، ان کے گھر کے باہر فل ٹائم پہرا ہے، وہ بھی خفیہ، اور اس کے گھر کی خواتین پر خاص نگرانی ہے، کوئی انہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ لے جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ پھر ٹھیک ہے، اس جانب سے مطمئن ہونا چاہتا ہوں۔ اور پریس کانفرنس کی معلومات آہل دانی کو نظر انداز کر رہا تھا۔ جی سر، میں نے پوچھا ہے، سب کچھ سیٹ ہے، ساری تیاری مکمل ہے، آپ دنین میڈم کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ ہم ٹھیک ہے، تم اپنا خیال رکھنا، بچوں کو پیسے بھجوا دینا، یاد ہے؟ جی سر ٹھیک ہے۔ آہل فون بند کر کے باہر دیکھنے لگا۔ یکدم دانی کو شرمندگی نے آن گرا۔ دانی تم کمرے میں جاؤ، مجھے کام ہے۔ آہل دانی نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ آہل چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ تم ناراض ہو مجھ سے؟ دانی نے کسی خوف کے تحت پوچھا۔ آہل اپنی دانی سے ناراض ہو سکتا ہے کیا؟ آہل مسکراتا ہوا بولا۔ لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ کچھ نہیں، الٹا سیدھا مت سوچا کرو۔ آہل اس کا منہ تپتپاتا ہوا باہر نکل گیا۔ نہ جانے ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے، تم مجھ سے دور جا رہے ہو؟ دانی نم آنکھوں سے اسے جاتا دیکھنے لگی۔ مجھ سے خفا مت ہونا پلیز آہل۔ دانی آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ دانی کمرے میں آئی تو اسٹڈی کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دانی کی پیشانی پر بل پڑ گئی۔ آہل بھول گیا ہے یا پھر چاہتا ہے کہ میں دیکھوں؟ دانی بولتی ہوئی اندر آ گئی۔ اللہ، اتنی ساری بکس میں کیا ڈھونڈوں؟ معلوم نہیں کیا چھپایا ہے اس نے یہاں۔ دانی ایک ریک کی طرف آئی اور بکس دیکھنے لگی۔ یہاں تو ساری بکس ہی ہیں، ایسے کیسے پتہ چلے گا؟ دانی منہ پر انگلی رکھے سوچنے لگی۔ بکس رکھتے ہوئے دانی کا ہاتھ لگا اور 3-4 بکس گر گئیں۔ اس کے عقب میں کچھ دکھائی دیا۔ دانی نے ہاتھ بڑھایا اور اسے اٹھا لیا۔ دانی اس البم کو الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگی، جبکہ ایک کور پر ٹوٹا ہوا دل بنا ہوا تھا۔ دانی آہل کی چیئر پر بیٹھ گئی اور البم کھول لیا۔ یہ تو وہی لڑکی ہے جس کی تصویر اس بند کمرے میں لگی تھی۔ دانی تصویر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ کتنی خوبصورت ہے، کون ہے یہ لڑکی؟ دانی تعجب سے بولی۔ کتنی خوبصورت ہے، کون ہے یہ لڑکی؟ پوری البم میں صرف اسی لڑکی کی تصویریں تھیں۔ کون ہے یہ جسے آہل نے چھپا کر رکھا ہوا ہے؟ دانی سوچتی ہوئی کھڑی ہو گئی اور محتاط انداز سے اسے واپس اسی جگہ پر رکھ دیا۔ آس پاس دیکھتی ہوئی دانی باہر نکل آئی۔ جب آہل کمرے میں آیا، دانی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آئس کریم؟ دانی مسکرا کر بولی۔ کھاؤ گی؟ آہل ایک آئس کریم اس کے سامنے کرتا ہوا بولا۔ نہیں، نہاؤں گی اس کے ساتھ، دانی غور پر غور بولی۔ آہل قہقہہ لگاتا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ دانی نے ایک کارنیٹو اس کے ہاتھ سے لی اور کھولنے لگی۔ آرام سے جنگلی لی۔ دانی گھوری سے نوازتی اس سے اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ آہل مسکراتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ دانی نے اس کے بازو کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ تم اتنے برے بھی نہیں ہو جاہل یاد؟ دانی آئس کریم کھاتی ہوئی بولی۔ بہت شکریہ کہ آپ مجھے سمجھ رہی ہیں آہل، سچ میں ایک دن میں تمہیں جان جاؤں گی نا؟ دانی اشتیاق سے بولی۔ اور البتہ
اس کا اہل کی جانب نہیں تھا، چہرہ اس کا اہل کی جانب نہیں تھا بالکل۔ اگر تم سیدھے ٹریک پر چلتی رہی، کیونکہ اس میں الٹے سیدھے ٹریک بھی ہیں۔ دانی سیدھی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ بالکل اگر تم نے غلط راستے کا انتخاب کیا تو کھو جاؤ گی۔ اہل جان چکا تھا دانی اور زبیر کی ملاقات کے متعلق۔ دانی آنکھیں چپکاتی اسے دیکھنے لگی۔ تم کیسے پڑھ لیتے ہو میرا چہرہ؟ دانی یکدم اداس ہو گئی۔ ہنستی رہا کرو، ایسے بالکل اچھی نہیں لگتی تم۔ دانی اس کی ناک دباتا ہوا بولا۔ تم پڑھائی کرو، مجھے ضروری کام سے جانا ہے۔ اہل تمہارے کام ختم نہیں ہوتے، دانی منہ بسوڑتی ہوئی بولی۔ آپ کا شوہر کوئی عام سا بندہ نہیں ہے میڈم، 100 کام کرنے ہوتے ہیں۔ ہاں پینٹ کرنے ہوتے ہیں نا، جو گھر میں جانا ہوتا ہے۔ اہل بال بناتا دانی کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ جلدی آ جاؤں گا لیکن تم کھانا کھا لینا۔ اہل اس کے سامنے آ کر منہ تپتپاتا ہوا بولا۔ دانی منہ بناتی اسے دیکھنے لگی۔ وہ رشوت خور، اسی لیے آئس کریم لائے تھے نا کہ بچی کو دے کر بہلا دوں گا، دانی اس کی پشت کو گھورتی ہوئی بولی۔ اہل مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ بدتمیز عیال، دانی بڑبڑاتی ہوئی بک کھولنے لگی۔ ایک ہاتھ میں آئس کریم پکڑ رکھی تھی۔ دانی کمرے سے باہر نکلی اور ٹیرس پر آ گئی۔ پتوں میں سرسراہٹ پیدا ہو رہی تھی۔ رات کی تاریکی میں ہر چیز خاموش تھی، اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ فرق کی چادر پر ننھے منھے تارے ٹمٹما رہے تھے۔ آفتاب سب سے چھپ کر بیٹھا تھا۔ دانی مسکراتی ہوئی جھولے پر بیٹھ گئی۔ دانی لاشعوری طور پر اہل کے بارے میں سوچنے لگی۔ جاہل عیال، تم اچھے ہو یا شاید مجھے لگنے لگے ہو، دانی جھولا جھلاتی ہوئی بولی۔ تمہارا ڈمپل اف بہت پیارا ہے، دانی مسکراتی ہوئی بولی۔ یہ احساس ہی نہایت خوش کن ہے کہ وہ انسان میرا ہے۔ 3 مہینے بعد کیا ہوگا؟ دانی مستقبل کو سوچنے لگی۔ کیا ہمارے راستے الگ ہو جائیں گے؟ دانی اداسی سے بولی۔ پھر میں کس کے ساتھ لڑائی کروں گی؟ پھر مجھے دانی کون بلائے گا؟ دانی لاکٹ ہاتھ میں پکڑتے ہوئے بولی۔ اہل، تم نے مجھ پر زہر پھونک دیا ہے۔ دیکھو آج دنیا تمہارا نام لے رہی ہے۔ تم سے دور جانے پر میری آنکھیں نم ہو رہی ہیں۔ تم مجھے برے لگتے تھے، پھر آج کیوں ایسا محسوس ہو رہا ہے؟ تم خفا ہوتے ہو تو لگتا ہے پوری دنیا روٹھ گئی ہے، لیکن تمہیں تو خفا ہونا بھی نہیں آتا۔ 1 منٹ، تم مجھ سے خفا نہیں ہوتے؟ میں کچھ بھی کہہ دوں اس کا کیا مطلب ہے؟ دانی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس بات سے انجان کے 2 آنکھیں اسے مسکرا کر دیکھ رہی ہیں۔ اس کا مطلب جاہل عیال مجھ سے؟ دانی مسکرانے لگی۔ اہل دھیرے سے چلتا ہوا دانی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ دانی نے چیخ مارنے پر اہل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ جنگلی بلی میں ہوں۔ اوہ جنگلی بلا، دانی اسی انداز میں بولی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اہل جھولے کی بازو پر پشت لگاتا ہوا بولا، یوں کہ دانی کا دائیں رخ دکھائی دیتا۔ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہی ہوں، دکھائی نہیں دے رہا؟ دانی شرارت سے بولی۔ کہاں ہیں لڑکے؟ اہل دانی کی گود پر اپنی ٹانگیں رکھتا ہوا بولا۔ ہٹاؤ، دانی خفگی سے پیچھے کرتی ہوئی بولی۔ لیکن اہل نے پھر واپس رکھ لی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہٹاؤ اپنے لوہے جیسی ٹانگوں کو، دانی پھر سے پیچھے کرتے ہوئے بولی۔ میں تو نہیں ہٹا رہا۔ اہل کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ دانی اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ رکھ لو، تمہاری ٹانگوں کے وزن سے میری ایکسرسائز ہو گئی نا، پھر تمہاری ہی لے لوں گی، دانی اس کے سینے پر پنچ مارتی ہوئی بولی۔ صبح سحری کے لیے اٹھنا ہے، چلو کمرے میں۔ تم مجھے جانتے ہو نا؟ دانی اس کی جانب رخ موڑتے ہوئی بولی۔ بالکل، اہل اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ تو پھر تم جانتے ہوگے کہ دانی ساری رات جاگتی ہے، سحری کر کے پھر سوتی ہے۔ اہل نے اس کی ادھوری بات مکمل کر دی۔ بالکل ٹھیک کہا، دانی نے چہرہ پھر سے سامنے کر لیا۔ لیکن مجھے تو جاگنے کی عادت نہیں ہے۔ تو کیا ہوا، اب ڈال لو، دانی لاپرواہی سے بولی۔ کیوں؟ اہل کے پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کیوں؟ اب دانی بھی تمہارے ساتھ ہے؟ اچھا میڈم، نہیں سوتا میں بھی، اہل ہتھیار ڈالتا ہوا بولا۔ کل پریس کانفرنس ہے ہماری، پہلے بھی میں نے کینسل کر دی، اب کل تنگ نہیں کرنا تم نے، اہل اسے گھورتا ہوا بولا۔ بھئی مجھے نہیں پسند یہ سب، تم خود ہی کرو جو کرنا ہے، دانی منہ بسوڑتی ہوئی بولی۔ دانی میں پیار سے کہہ رہا ہوں نا، مان لو صرف ایک بار، میں تو خود بھی نہیں چاہتا کہ تم سب کے سامنے رہنا، لیکن کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن جلدی کیونکہ مجھ سے زیادہ دیر سنجیدہ نہیں رہا جاتا۔ ٹھیک ہے، اہل مسکراتا ہوا بولا۔ آؤ کمرے میں چلتے ہیں، اہل اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ نہیں، مجھے یہیں بیٹھنا ہے، دانی اپنا ہاتھ چھڑواتی ہوئی بولی۔ اوکے، بیٹھ جاتے ہیں یہیں پر، دانی چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ دانی اہل کو یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، دانی نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ بہت بہت مبارک ہو عنایت صاحب، زبیر ان کے گلے لگتے ہوئے بولے۔ بہت شکریہ رندھاوا صاحب،
بہت شکریہ، ابھی بیٹا گھوڑی پر چڑھ گیا تو ہماری محفل کہاں ہے؟ وہ زمئی انداز میں بولے۔ ہاں محفل تو خاص انتظام کیا ہے، اب تسلی رکھیں، بس میرا ایک سالہ آ جائے پھر شروع کرتے ہیں، وہ کمر پر تھپکی دیتے ہوئے بولے۔ زبیر کہا لگاتے اسے آگے چلے گئے۔ ٹپ ٹپ برسا پانی، پانی میں آگ لگانی، آگ لگی دل میں تو ہم کو تیری یاد آنی۔ تمام مرد حضرات شراب کے گلاس پڑے مدہوش تھے اور سامنے اسٹیج پر بے باک لباس میں ملبوس جوان لڑکیاں رقص میں مشغول تھیں۔ کچھ اپنی اداؤں سے سب کو دیوانہ بنا رہی تھیں، نہ کسی کو اپنا ہوش تھا نہ آس پاس کا کچھ یاد تھا، تو صرف سامنے رقص کرتی خوش شکل لڑکیاں جو ان کا ایمان خراب کر رہی تھیں، لیکن جن کا ایمان پہلے سے ہی خراب ہو، مزید کیا خراب ہوگا۔ آہل جلدی جلدی پانی پی لو، ٹائم ختم ہو جائے گا۔ دانی گلاس اٹھاتی ہوئی جلدی بولی۔ آہل مسکراتا ہوا نفی میں سر ہلانے لگا۔ پاگل ہو تم، دیکھنا تمہیں پیاس لگے گی نا، پیو۔ مجھے کیا؟ دانی بصورتی پانی پینے لگی۔ آہل آرام سے پراٹھے کے ساتھ انصاف کر رہا تھا جبکہ دانی جلدی جلدی کھا رہی تھی۔ دانی ابھی ٹائم ہے، سکون سے کھاؤ، آہل اسے گھورتا ہوا بولا۔ ہاں تم یہی چاہتے ہو کہ میں کم کھاؤں تاکہ پھر مجھے روزہ لگے؟ دانی بھی جواباً گھوری سے نوازتے ہوئی بولی۔ پاگل ہو تم، آہل مسکراتا ہوا بولا۔ تم تو جیسے بہت نارمل ہو نا۔ دانی منہ بصورتی پلیٹ پر جھک گئی۔ آہل واپس آیا تو دانی تیار کھڑی تھی، شلوار قمیض میں ملبوس، دوپٹہ سلیقے سے سیٹ کیے، چہرہ میک اپ سے عاری تھا لیکن پھر بھی حسن و جمال میں اپنے مثال آپ تھیں۔ چلیں؟ دانی اسے دیکھ کر بولی۔ حیرت کی بات ہے آج تم ٹائم پر کیسے ریڈی ہو گئی؟ آہل بازو اوپر کیے گھڑی دیکھتا ہوا بولا۔ میں نے سوچا اگر میں دیر سے تیار ہوئی تو پھر ہم لیٹ ہو جائیں گے، اور اگر پریس کانفرنس کے دوران افطار کا ٹائم ہو گیا تو پھر میں کیا کروں گی؟ آہل کہا لگاتا باہر نکل گیا۔ دانی یاد رکھنا کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں، تمیز کے دائرے میں رہنا ہے۔ آہل انگلی اٹھا کر تنبیہ کرنے لگا۔ میں کوئی چھوٹی بچی ہوں کیا؟ دانی منہ بسورتی ہوئی بولی۔ جی ہاں تم چھوٹی سی بچی ہو، بہت شرارتی ہو۔ اللہ کرے تمہارے بچے شرارتی ہوں، مجھے معلوم ہوگا شرارتی بچے کس چیز کا نام ہے۔ وہ تو ہم دونوں کے ہوں گے، آہل مسکراتا ہوا بولا۔ دانی گھور کر سامنے دیکھنے لگی۔ آج پریس کانفرنس کی وجہ سے صرف ایک ہی ہے۔ کچھ لوگ کافی وقت سے بول رہے ہیں کہ آہل حیات نے دنین کو بنا نکاح کے اپنے ساتھ رکھا ہے، سو میں نے سوچا ایک بار میں سب کو جواب دے دیا جائے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے آہل حیات ایک انسان ہے، درندہ نہیں۔ آہل کی دائیں جانب رفیق بیٹھا تھا، بائیں جانب دانی، اور دانی کے ساتھ ایک لڑکی تھی۔ سامنے ایک ٹیبل پڑا تھا جس پر مائک تھے۔ آس پاس گارڈز کھڑے تھے، سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے تھے، سیکیورٹی فل ٹائٹ تھی۔ دانی بور ہوتی سامنے بیٹھے رپورٹر کو دیکھ رہی تھی۔ آہل نے رفیق سے نکاح نامہ لیا اور سب کے سامنے کیا۔ میرا خیال ہے اب سب کو یقین آ جائے گا کہ دنین حیات میری منقوہ ہے، جو شک و شبہات ہیں آج دور ہو جائیں گے۔ لیکن سر یہ نکاح کب ہوا؟ ایک رپورٹر بولی۔ نکاح کب ہوا، کیسے ہوا، یہ سب جاننا آپ کے لیے اہم نہیں۔ ہر ایک انسان کی ایک ذاتی زندگی ہوتی ہے، پروفیشنل لائف ہوتی ہے، پروفیشنل لائف سے ہٹ کر آپ کے لیے اہم نہیں۔ ہر انسان کی ایک ذاتی زندگی ہوتی ہے، جتنا آپ لوگوں کے لیے جاننا اہم تھا اس سے میں نے آگاہ کر دیا ہے، مزید کوئی سوال نہیں۔ آہل نے پیچھے ہو کر ٹیک لگائی۔ رپورٹرز جلدی جلدی لکھ رہے تھے۔ دانی ٹیبل کے نیچے آہل کی آستین کھینچتی ہوئی بولی۔ دانی آہل مسکرا کر سامنے دیکھتا ہوا بولا۔ آہل وہ جو تمہارے سامنے رپورٹر بیٹھی ہے نا، اسے بولو تمہیں فائزہ بیوٹی کریم کی اشد ضرورت ہے۔ آہل منہ پر ہاتھ رکھے مسکراہٹ روکنے لگا۔ اور اس آدمی کو تو دیکھو، وہ جو آخر میں بیٹھا، ایسا لگ رہا ہے اپنی روح کسی کو ادھار دے کر آیا ہے، لگ ہی نہیں رہا زندہ ہے۔ دانی مزہ لیتے ہوئے بولی۔ دانی چپ کر جاؤ، آہل مسکراتا ہوا بولا۔ اور اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے ہاتھی بیٹھا ہے۔ آہل دیکھو اس کو، یہ جو میرے ساتھ بیٹھا ہے ایسے گھور رہا ہے جیسے میں نے اس کو بھینس بگائی ہو۔ دانی منہ بسورتی ہوئی بولی۔ دانی سچ میں بہت برا پیش آؤں گا اب تمہاری آواز نہ نکلے۔ مس دنین حیات آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ نہیں، جب آہل نے سب کچھ بتا دیا ہے تو پھر میرے کچھ کہنے کا جواز نہیں بنتا، دانی مسکراتے ہوئی بولی۔ میم، میری یہ بیٹی آپ کو پسند کرتی ہے۔ دانی پسندیدگی سے اس چھوٹی سی 4 سالہ بچی کو دیکھنے لگی۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو
یہ آپ کے ساتھ ہینڈ شیک کرنا چاہتی ہے، وہ التجائی انداز میں بولی۔ بے اختیار دانی آہل کو دیکھنے لگی۔ آہل نے بس بات میں سر ہلا دیا۔ بھیج دے، دانی مسکراتی ہوئی بولی۔ آہل کو شرارت سوچی تو دنین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بچی اسٹیج پر چڑھ کر دانی کے سامنے آ گئی۔ آہل میرا ہاتھ چھوڑو۔ دانی گھور کر مسکرانے لگی۔ میں تو نہیں چھوڑوں گا۔ آہل دھیرے سے مسکرائی۔ آہل پلیز دیکھو، وہ مجھے بکے دے رہی ہے، میں کیسے لوں اس سے؟ دانی مظلومیت سے بولی۔ تمہیں میں منع کر رہا تھا، تم نے میری بات مانی؟ آہل سرگوشی کر رہا تھا۔ اچھا اب مانوں گی، چھوڑ دو۔ دانی کے کہتے ہی آہل نے دانی کا ہاتھ اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ سب حیرت سے دانی کو دیکھ رہے تھے جو بچی سے بکے نہیں لے رہی تھی۔ دانی مسکراتی ہوئی کھڑی ہو گئی اور بچی کو گود میں اٹھا لیا، بکے ٹیبل پر رکھ دیا۔ کیا نیم ہے آپ کا؟ دانی اس کیوٹ سی گول مول بچی کو دیکھتی ہوئی بولی۔ ایمان، وہ آنکھیں ٹپٹپاتی ہوئی بولی۔ بہت پیارا نیم ہے، دانی خوش دلی سے بولی۔ آپ بہت پیاری ہیں، وہ دانی کے گال کھینچتی ہوئی بولی۔ آپ بھی بہت کیوٹ ہو، دانی اس کا منہ تھپتھپاتی ہوئی بولی۔ آہل پرسکون سا دانی کو دیکھ رہا تھا۔ تھینک یو۔ دانی نے اسے نیچے اتارا تو وہ مصافحہ کرتی ہوئی بولی، ویلکم ڈیئر۔ دانی مسکراتی ہوئی واپس آ گئی۔ آہل نے رفیق کو اشارہ کیا تو وہ کھڑا ہو گیا۔ گارڈز الرٹ ہو گئے۔ آہل دانی کا ہاتھ پکڑتا کھڑا ہو گیا اور چلنے لگا۔ آہل آگے پیچھے گارڈ چل رہے تھے۔ ایک دن ہماری بھی ایسی ہی کیوٹ سی بیٹی ہوگی، آہل دانی کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ تمہیں بیٹیاں پسند ہیں؟ دانی اس کی جانب دیکھتی ہوئی بولی۔ بالکل، آہل مسکراتا ہوا بولا۔ دانی سر جھکا کر مسکرانے لگی۔ اظہار نہیں تھا لیکن احساس تھا پیار کا۔ وہ اظہار کر کے بھی دانی کو انجان رکھ رہا تھا اور دانی کے اظہار کیے بنا آہل سمجھ چکا تھا ضروری نہیں الفاظ سے کیا جائے پھر معلوم ہوتا ہے۔ کچھ اظہار ہوتے ہیں جنہیں محسوس کیا جاتا ہے، میں جنہیں دیکھنا جاتا ہے، آنکھوں میں جنہیں ڈھونڈا جاتا ہے، فکر میں۔ ہر محبت کے اظہار کے لیے الفاظ کی مدد درکار نہیں ہوتی، سمجھنے والے بنا کہے بھی سمجھ جاتے ہیں۔ ہر کسی کے اظہار کا الگ طریقہ ہوتا ہے، یہ دانی کے اظہار کا طریقہ تھا۔ دنین کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ کیسے اس ساحل حیات کو قبول کر سکتی ہے؟ زبیر اس کی پریس کانفرنس دیکھ کر طیش میں آ گئے۔ یہ پاگل لڑکی سب کچھ خراب کر دے گی۔ دنین میرا فون بھی نہیں اٹھا رہی، پتہ نہیں کون سا جادو کر دیا ہے میری بیٹی پر۔ زبیر مٹھیاں بھینچ کر بولے۔ سر مجھے لگتا ہے دنین میڈم کو دوسرے طریقے سے ہینڈل کرنا پڑے گا۔ کس طریقے سے؟ زبیر ابرو چکا کر بولا۔ آپ نے کہا تھا شاید دنین میڈم آہل کو پسند کرنے لگی ہیں، اگر وہ آہل کو حیات کو پسند کرتی ہیں تو ان کی جان بچانے کے لیے کچھ بھی کریں گی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ وہ آہل حیات ہے، اس پر ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے، اور دوسری بات اس سے ایک باپ کی امیج خراب ہو جائے گا۔ میں جانتا ہوں دنین مجھے اپنا آئیڈیل سمجھے جیسے آج تک سمجھتی آئی، اگر میں اپنی بیٹی کو دھمکاؤں گا تو وہ میرے خلاف ہو جائے گی۔ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے لیے آہل کو پھنسانا پڑے گا، وہ سوچتے ہوئے بولے۔ آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے؟ عاصم اسے سوچ میں دیکھ کر بولے۔ بالکل، وار کریں گے لیکن مختلف انداز میں تاکہ میری امیج خراب نہ ہو اور دانی بھی ہمارے لیے کام کرے۔ زبیر مسکراتے ہوئے، سر زبردست آئیڈیا ہے، سام بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ عاصم مسرت سے بولا۔ بس تم آہل سے رابطہ کرو اور اسے میرے فارم ہاؤس پر بلاؤ، اس کا قصہ بھی ختم کرے۔ زبیر مسکراتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔